کامیابی جو ہے نا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو خواب دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھیں کامیابی کے اور آپ کو کامیابی مل جائے۔ اصل میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں۔ جو بھی کمزوری ہم میں ہوتی ہے نا، جو ویکنیس ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر قابو پاتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ 6 عادتیں ہیں تو ذرا رکیں، سوچیں اور اپنے آپ میں چینج لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ میں یہ 6 عادتیں ہیں نا تو ان کے ساتھ کامیابی کے خواب دیکھنا تو صرف ایک دھواں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ سب سے پہلی چیز ہے ایک غیر منظم عورت۔ بغیر نظم و ضبط کے نا زندگی ایک الجھی ہوئی کہانی بن جاتی ہے۔ نظم و ضبط ایک ایسی سیڑھی ہے جو ایک عام عورت کو بھی غیر معمولی بنا دیتی ہے، لیکن جو عورت اپنی زندگی میں نظم و ضبط نہیں رکھتی نہ صرف وہ وقت کو کھو دیتی ہے بلکہ اپنی پہچان بھی کھو دیتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین شکایت کرتی ہیں کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں بٹ وہ کر نہیں پاتی۔ ان کے دن اور رات تھکن میں گزرتے ہیں، یعنی کہ بہت بیزی ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ زیرو ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، انالائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک غیر منظم طرز زندگی ہے۔ جیسے صبح دیر سے اٹھنا، بغیر کسی پلاننگ کے دن گزارنا، اہم کاموں سے بچنا اور ہر چیز جلدی جلدی کرنا اور دن کے آخر میں تھک جانا، یہ سب چیزیں نا ایک غیر منظم عورت کی پہچان ہے۔ ایسی عورت کے لیے کامیابی ایک خواب ہی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نہ تو وقت پر قابو ہے، نہ ہی کوئی نظم و ضبط ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 82% کامیاب خواتین اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو ترجیح دیتی ہیں۔ وہ ہر دن کو پلان کرتی ہیں اور وقت کی قدر کرتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین جو صبح جلدی اٹھتی ہیں، اپنے سارے کام بھی وقت پر مکمل کرتی ہیں، ان کے پاس وقت بھی پھر زیادہ بچتا ہے اور وہ اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے مینج بھی کر پاتی ہیں۔ ان کے پاس اپنے لیے اور آرام کے لیے بھی وقت ہوتا ہے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے وہ تھکتی بھی نہیں ہیں اور اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے مینج بھی کر لیتی ہیں۔ جو اور اپنے لیے جو تھوڑا بہت وقت نکالتی ہیں نا، چاہے وہ 15 منٹ کی واک ہو یا قرآن پاک کی تلاوت، اس میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں نا، وہ عورت جو موبائل پر زیادہ دیر ویڈیوز دیکھتی رہتی ہے، اسکرولنگ کرتی رہتی ہے، صبح دیر سے اٹھتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جلدی جلدی میں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، اور کبھی بچوں کے جو ہے نا ناشتہ رہ جاتا ہے، کبھی اسکول کی کوئی چیز بھول جاتی ہے، کبھی پانی کی بوتل رہ جاتی ہے، کبھی لنچ دینا یاد نہیں رہتا، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہراتی رہتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے اور سارا دن پھر بے سکونی میں گزار دیتی ہے۔ تو ہر دن کا اچھا آغاز انسان کے دماغ میں نا ڈوپامین کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا نا ہارمون ہے جو ہماری موٹیویشن اور توجہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب عورت وقت پر سوتی ہے اور وقت پر اٹھتی ہے نا، اپنے دن کو مینج کرتی ہے، تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر بہتر فیل کرتی ہے بلکہ مینٹلی بھی پرسکون رہتی ہے، اور یہی سکون کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو غیر منظم عورت ہے نا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ وقت کو قیمتی نہیں سمجھتی، وقت کو اہمیت نہیں دیتی، جبکہ کامیاب عورت وقت کو اہمیت دیتی ہے، اس کو دولت سمجھتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اس نے اگر دن کا پہلا گھنٹہ ضائع کر دیا نا تو سارا دن ہی ضائع ہو جائے گا۔ اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہیں۔ اور کامیابی جو ہے نا وہ قسمت سے نہیں بلکہ عادت سے آتی ہے۔ جو عورت اپنی زندگی کو مینج کرتی ہے نا، وہ خود کو بہتر بناتی ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے، اور پھر ایسی ہی عورت وقت کی مالک ہوتی ہے اور وقت اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے اپنا دن بغیر کسی شیڈول، بغیر کسی پلان یا بغیر کسی مقصد کے گزارا ہے نا، تو ذرا رکیں، آج ہی قلم اٹھائیں، ایک سادہ سا پلان بنائیں۔ کل کا سورج آپ کے لیے کامیابی کی روشنی کے ساتھ طلوع ہو سکتا ہے اگر آپ نے آج نظم و ضبط کو اپنایا تو۔ زندگی میں نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر، وہ عورت جس کا ذہن نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، جو ہر موقع پر ناکامی تلاش کرتی ہے۔ جو انسان کی سوچ ہے نا، وہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں۔ اگر یہ آئینہ ہی دھندلا ہوگا تو کامیابی بھی اس گرد میں ہی کھو جاتی ہے۔ کامیابی تعلیم، دولت یا موقع سے نہیں آتی بلکہ پازیٹیو سوچ سے آتی ہے۔ جب عورت کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے نا، تو وہ نہ صرف خود کو کمزور کرتی ہے بلکہ اپنے گھر، بچوں اور رشتوں پر بھی نیگیٹو اثر ڈالتی ہے۔ ایسی عورت جو ہے نا، وہ پھر ہر چیز میں شک تلاش کرتی ہے اور صورتحال میں خطرہ دیکھتی ہے، ہر رشتے میں بے وفائی ڈھونڈتی ہے۔ تحقیق کے مطابق منفی سوچ رکھنے والی افراد کو ڈپریشن ہونے کے امکانات 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی اچھی چیز کا روشن پہلو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ فوراً یہ سوچتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔
اگر میں ناکام ہو گئی تو، اگر مگر شاید، یہ سب زنجیریں جو ہے نا اس کی کامیابی کے راستے میں دیوار بن جاتی ہیں۔ اگر یہ کسی اور کو مشورہ دیا جائے نا کہ وہ چھوٹا سا کاروبار شروع کرے تو وہ کہتی ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت ہے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، پیسے ضائع ہو جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ جبکہ جو ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی عورت ہے نا وہ کہتی ہے اگر میں محنت کروں گی، سیکھوں گی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ اور یہی حقیقت ہے، جب آپ کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں نا تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اور نیگیٹو سوچ ایک خاموش زہر کی طرح ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کا اعتماد، آپ کی خود اعتمادی اور آپ کے خوابوں تک کو کھا جاتی ہے۔ اور ایسی عورت دوسروں کی خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ شکایت کرتی ہے، گلے شکوے، غلط فہمیاں رکھتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اسے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی ہی اندھیری دنیا میں کھو جاتی ہے۔ اسلام میں مثبت سوچ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی انسان جس طرح اللہ، زندگی اور خود پر یقین رکھتا ہے نا اسے ویسا ہی نتیجہ ملتا ہے۔ کامیاب عورت وہ ہوتی ہے جو چیلنج میں بھی موقع تلاش کرتی ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے نا، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کا نہ کوئی حل ضرور ہے۔ کسی بھی پریشانی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب عورت ناکامی سے سبق سیکھتی ہے، وہ ہمت نہیں ہارتی اور وہ جانتی ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ نیگیٹو سوچ جو ہے نا صرف زبان تک محدود نہیں رہتی، یہ ہمارے چہروں، ہمارے اعمال اور رشتوں میں بھی اتر آتی ہے۔ ایسی عورتوں کے بچے بھی پھر نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ہر چیز سے پہلے ڈر جاتے ہیں۔ جب ماں خود ہمیشہ پریشان، شکایت کرنے والی اور مایوس رہتی ہے تو بچے کیسے پر اعتماد بن سکتے ہیں؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، روز 3 چیزوں پر شکر ادا کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں میں یہ کر سکتی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں نیگیٹو سوچ صرف ایک دیوار ہے جو آپ کی روشنی کو آپ سے دور رکھتی ہے۔ آج اس دیوار میں سوراخ کریں اور دیکھیں کہ ایک کامیاب عورت آپ کے اندر سانس لے رہی ہے، اسے بس روشنی کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں تیسری عادت کی طرف، وہ عورت جو دوسروں کے بارے میں نیگیٹو ایٹیچیوڈ رکھتی ہے۔ یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ جو ہے نا ایک فریب کا زہر ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ممکن ہے آپ کے الفاظ کسی کی ہستی ہوئی روح کو خاموش کر دیں؟ نیگیٹو ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ ایک خنجر کی مانند ہے جو بظاہر تو دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن سب سے گہرا زخم جو ہے نا خود نیگیٹو عورت کے کردار پر چھوڑتا ہے۔ وہ عورت جو ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرتی ہے نا، ان کے ارادوں پر شک کرتی ہے، تکلیف دینے والے الفاظ کہتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کی کمزوریاں گنواتی رہتی ہے، اصل میں وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن کو باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ مگر اس ایٹیچیوڈ سے وہ نہ صرف دوسروں کی نظروں میں اپنی جگہ کھو دیتی ہے بلکہ اپنا ذہنی سکون بھی کھو دیتی ہے، کیونکہ ان کی گفتگو میں محبت نہیں، منافقت چھپی ہوتی ہے، ان کے لہجے میں تلخی ہوتی ہے، نرمی نہیں۔ تو پھر لوگ بھی ایسے عورتوں سے تعلق مجبوری میں رکھتے ہیں، محبت سے نہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہر صبح قرآن پاک کی تلاوت کریں، کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے دل میں سوچیں کیا میرے الفاظ کسی کو تکلیف تو نہیں دیں گے؟ حسد کی بجائے دوسروں کی کامیابی کے لیے دعا کرنا سیکھیں، مثبت الفاظ چنیں جیسے ماشاءاللہ، اللہ اور زیادہ دے، تم بہت اچھا کر رہے ہو، ہمیشہ مثبت بات کریں۔ یاد رکھیں لوگ یاد رکھتے ہیں آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کی خوبصورتی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دل جیت لینا تو اللہ کا فضل و کرم آپ پر برستی بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ اپنا ایٹیچیوڈ بدلیں، زندگی خود بخود کامیابی کے راستے پر چلنے لگے گی۔ اب آتے ہیں چوتھی عادت کی طرف، وہ عورت جو قبول نہیں کرتی، ایکسیپٹ نہیں کرتی زندگی میں تبدیلی کو۔ زندگی جو ہے نا وہ ایک دریا کی طرح ہے، جو رک جائے تو سڑ جاتا ہے، جو بہتا رہے تو زندگی بانٹتا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ کھڑے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جو عورت بدلتی نہیں ہے نا، وقت اسے تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں تبدیلی ایک نیچرل پروسیس ہے۔ ہماری زندگی کے ارد گرد تبدیلیاں آتی ہیں، مگر بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کرنے سے انکار کرتی ہیں، کسی نئی صورتحال کو، نئی ذمہ داری کو یا نئے خیال کو۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جو تبدیلی آتی ہے نا ان کے دو خاندانوں کے درمیان شادی کے بعد جو چینجز آتی ہیں وہ اپنی زندگیاں برباد کر لیتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ وہ دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں، خود کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، کہ میرا بھائی تو یہ کرتا تھا، میری ماں تو یہ کیا کرتی تھی، یہ ہمارے گھر کا ماحول تھا، یہاں ایسا ہوتا تھا، وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا تو یا تو آپ انہیں بدل دیں یا ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔
ان کے ماحول کے ساتھ اگر ہم قبول نہیں کرتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم خود کو بھی پریشان کریں گے، ہم دوسروں کو بھی پریشان کریں گے، اور ان سب کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، اور بہت سے لوگ کسی بھی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. جیسے جب کوئی شوہر کہتا ہے نا کہ میں نوکری کر رہا ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو بیوی فوراً پریشان ہو جاتی ہے. نہیں نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے شروع کر دیا کاروبار، اگر وہ نہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ اور بہت سے اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ انہی سے ڈر جاتی ہے اور چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسیپٹ کر کیا کریں، اپنی لائف میں رسک لینا سیکھیں، اور زندگی میں کامیابی انہی کو ملتی ہے جو محنت کرتے ہیں اور اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں. تو اسی لیے چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، پرانی روایات کو پکڑ کر نہ بیٹھیں کہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ہم نئے طریقے نہیں جانتے. یہ سب فضول باتیں ہیں. تو جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہتے بلکہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. مایوسی اور پریشانی جو ہے نا پھر ان کا مقدر بن جاتی ہے. جو عورت تبدیلی کو قبول نہیں کرتی، سیکھنے سے انکار کرتی ہے، اور جو عورت سیکھنا نہیں چاہتی وہ خود کو بھی محدود کر لیتی ہے، چاہے وہ رشتوں میں ہو، ماں کے کردار میں ہو، یا دنیاوی کاموں میں. اسلام نے بھی ترقی، حرکت اور تجدید پر زور دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. یعنی زندگی میں نئی نئی چیزیں سیکھنا، نئے طریقے اپنانا، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تبدیلی سے ڈرنے کے بجائے نا اسے ایک موقع سمجھیں. اپنے آپ سے پوچھیں، میں اس تبدیلی سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟ نئی صلاحیتیں سیکھنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو مایوسی سے نکال کر نا تخلیق اور ترقی کی طرف لے کر آئیں. یاد رکھیں، جو عورت خود نہیں بدلنا چاہتی، وقت اسے ضرور بدل دیتا ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو آج سے ہی سیکھنا شروع کریں، زندگی خود آپ کے راستے بدل دے گی. اب آتے ہیں پانچویں عورت کی طرف. وہ عورت جو ہر چیز میں پرفیکشن چاہتی ہے. وہ عورت دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے. پرفیکٹ ہونا ایک خواب ہے جو آپ کی نیند چھین لیتا ہے، سکون کو جلا دیتا ہے اور دل پر ایک بوجھ ڈال دیتا ہے. ایسی عورتیں جو ہر چیز میں بہترین بننا چاہتی ہیں نا، بہترین گھر، مکمل صفائی، ہر کام وقت پر، بہترین بیوی اور بہترین ماں بننے کی کوشش، وہ دراصل اپنے آپ پر ایک ظالمانہ بوجھ ڈال رہی ہوتی ہیں. پرفیکٹ ہونے کی خواہش اکثر انسان کو ناکامی، خود پر تنقید اور کمزوری کے احساس تک لے جاتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق وہ خواتین جو کامل بننے کی سوچ رکھتی ہیں نا، ان میں ڈپریشن اور بے چینی 70% تک بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی خود سے پھر مطمئن نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ اپنے اندر اور دوسروں میں بھی خامیاں تلاش کرتی رہتی ہیں. اگر کوئی عورت چاہتی ہے نا کہ روز پورا کچھ چمکتا رہے، بچے ہر وقت ترتیب سے رہیں، شوہر ہمیشہ خوش رہے، اور اگر ذرا سا بھی کوئی معمولی سا نقص آ جائے نا تو وہ خود کو ناکام سمجھتی ہے. ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، نہ صرف اس کی ذہنی صحت برباد کرتا ہے بلکہ گھر کا ماحول بھی خراب کر دیتا ہے. اسلام بھی ہمیں اعتدال، آسانی اور دل کے سکون کا سبق دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے اور جو اسے سختی سے لے گا نا وہ مغلوب ہو جائے گا. کامیابی کا راستہ کمال میں نہیں بلکہ استقامت اور دیانتداری میں ہے. تو اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں بلکہ ایماندار اور محنتی بنانے کی کوشش کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں پرفیکٹ ہوں اور ہر چیز پرفیکٹ چاہتی ہوں. چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھیں، دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑیں، اپنی حقیقت کو قبول کریں. جہاں غلطی ہو اسے سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں، ناکامی کا نہیں. کسی غلطی کو ناکامی مت سمجھیں، اس سے سیکھیں اور آئندہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں جو ہر چیز میں پرفیکٹ ہو بلکہ وہ ہے جو اپنی ویکنیسز کو قبول کر کے انہیں اپنی طاقت بنا لے. اب آتے ہیں آخری نقطے کی طرف. وہ عورت جو دوسروں کو خوش رکھتے رکھتے خود کو کھو دیتی ہے. جب عورت سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے نا تو وہ اپنی خوشی کھو دیتی ہے. ہمارے معاشرے میں عورت سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ اگر وہ بیوی ہے نا تو شوہر کو خوش رکھے، اگر ماں ہے تو بچوں کی ہر خواہش پوری کرے، اگر بہو ہے تو سسرال کی خدمت کرے، اگر دوست ہے تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہے. وہ عورت جو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے نا، وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنے سکون کی قربانی دے دیتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اندر سے خالی اور بے چین ہو جاتی ہے. تحقیق کے مطابق جو خود کو نظر انداز کر کے ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں نا، ان میں خود سے نفرت اور ذہنی دباؤ کی کیفیت 3 گنا زیادہ پائی جاتی ہے. ایسی عورتوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل میں سوال، خاموشی میں اداسی اور آنکھوں میں درد کے سوال ہوتے ہیں. سوچیں، ایک عورت جو ہر روز اپنے گھر والوں کی پسند کا کھانا بناتی ہے اور سب کی خوشی کے لیے محنت کرتی ہے، مگر جب وہ کہتی ہے کہ میں کچھ وقت کتاب پڑھنے یا کوئی شوق پورا کرنے کے لیے چاہتی ہوں تو کہا جاتا ہے تمہیں صرف اپنی فکر ہے.
اور وہ خاموشی سے پھر دوسروں کی زندگی جینے لگتی ہے، جبکہ اس کی اپنی شخصیت آہستہ آہستہ بکھرنے لگتی ہے۔ اسلام بھی ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی، اپنے رب اور اپنے گھر والوں پر حق حاصل ہے، یعنی ایک عورت کو اپنی ذات کو اہمیت دینی چاہیے، ورنہ وہ صرف ایک مشین بن کر رہ جاتی ہے۔ سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر کوئی اس کے اندر نہیں جھانکتا۔ دن میں کم از کم 20 منٹ صرف اپنے لیے نکالیں، صرف 20 منٹ۔ سیکھیں کہ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اسے بیان کیسے کرنا ہے۔ کہیں کہ مجھے یہ بات بری لگتی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان مت کریں، خود کو پہچانیں اور خود سے محبت کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی کو تب بھی خوش رکھ سکتی ہیں جب آپ خود خوش ہوں گی۔ خود سے محبت کریں تاکہ دنیا آپ کو پہچاننے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔